کلپ نمبر 1143۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سجدہ کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مؤمنا سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 3 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ سجدہ نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ سورہ سجدہ کے فضائل، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک نیند نہ فرماتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حدیث نمبر 3، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل ہے۔ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت گناہ بھی کرتا تھا۔ اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دی اور کہا کہ اے میرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں سورت کی شفاعت قبول فرما لی اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ سورہ سجدہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، اور اس سورت میں بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، اور اس چیز میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کیا گیا اور مشرکین کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل ذکر کیے گئے۔ نمبر 4، کفار اور فرما بردار مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن کافر ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے، نیک اعمال کرنے کی خاطر دنیا میں لوٹ جانے کی تمنا کریں گے اور وہ دردناک عذاب چکھیں گے، جبکہ مسلمان چونکہ دنیا میں راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، خوف اور امید رکھتے ہوئے اپنے رب عز و جل کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اس لیے آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا عظیم ثواب کی صورت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور انہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے داخلہ نصیب ہوگا۔ نمبر 5، یہ بتایا گیا ہے کہ کفار اور مسلمانوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ نمبر 6، تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے درمیان مشابہت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 7، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کر کے اس امت میں سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے۔ نمبر 8، اس سورت کے آخر میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور حشر و نشر پر کلام کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان کے ساتھ مناسبت، سورہ سجدہ کی اپنے سے ماقبل سورت لقمان کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ لقمان میں جن 5 مخصوص غیبی چیزوں کے ذاتی علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا بیان کیا گیا، ان 5 چیزوں کی تشریح سورہ سجدہ میں کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ترجمہ، الف لام میم، کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کرنا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو معجزہ بنا کر نازل کرنا رب العالمین عز و جل کی طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے اس کی مثل ایک سورت یا چھوٹی سی عبارت بنانے سے عرب کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہ گئے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق
الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ ترجمہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ بلکہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈر سناؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر ڈراؤ کہ وہ ہدایت پائیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر نازل ہوئے تو کفار قریش نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ مقدس کتاب رسول کریم علیہ السلام نے اپنے پاس سے بنا لی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی قرآن تمہارے رب عز و جل کی طرف سے حق ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں کہ وہ گمراہی سے ہدایت پا جائیں۔ اس آیت میں جو بیان ہوا کہ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ان لوگوں سے مراد زمانہ فطرت کے لوگ ہیں۔ اہل عرب کے لیے اس زمانے کی مدت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم علیہ السلام تک تھی، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تھا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کے تشریف نہ لانے کی صراحت اس حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح؟ ارشاد فرمایا، سارے انبیاء علیہ السلام علاتی بھائی ہیں جن کی مائیں یعنی فروعی احکام الگ الگ ہیں، اور ان کا دین یعنی اصولی عقائد ایک ہے، اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان